تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گا مسئلہ قرآن کا ہے، بات بڑی اہم ہے، بڑی خاص ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس ایک بندے پر، علیہ واحد کی ضمیر ہے، اللہ نے اس ایک بندے پر سکون اتارا۔ اللہ نے کس ایک بندے پر سکون اتارا؟ بہت سارے علماء نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کے سینے پر سکون اتارا، اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر سکون اتارا، کیونکہ لفظ تو نہیں ہے نا بھی ابوبکر کے سینے پر اترا یا حضور کے، لفظ ہے اس کے دل پر سکون اتارا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے اس کے دل پر سکون، چین اور قرار اتار دیا۔ اب دونوں احتمال ہیں، یا حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر یا حضور کے سینے پر۔ تھوڑی توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گا، مہربانی فرمائیں۔ یا حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر سکون اترا یا حضور کے سینے پر سکون اترا، ایک بندے کے سینے پر ہے۔ تو سوال اتنا ہے کہ سکون اترا دونوں میں سے ایک بندے کے سینے پر۔ اگر آپ پوری توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، دونوں میں سے ایک بندے دو ہی ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، حضور ہے اور حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سکون اترا دونوں میں سے ایک کے سینے پر، تو کس کے سینے پر اترا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، یہ بھی کتابوں میں لکھا، کچھ نے کہا کہ حضور کے سینے پر، یہ بھی کتابوں میں لکھا۔ یہ دونوں ہی حق ہیں، دونوں ہی سچ ہیں، دونوں سینوں پر اترا، لیکن یہاں ایک کا ذکر ہے۔ میں نے سوال کیا کہ سکون اترا تھا اس لیے کہ سینے میں بے چینی ہے، ڈر لگ رہا ہے، بندہ بے چین ہے، بے قرار ہے۔ جو بندہ بے قرار ہے، بے چین ہے، سکون اس کے سینے پر اترنا ہے۔ تو سوال اتنا ہے، پورا واقعہ پڑھ لیں، بے چین کون ہے؟ آقا تو بے چین کبھی ہوئے ہی نہیں، آقا کبھی بے چین ہوئے ہی نہیں۔ آقا اس لیے بے چین نہیں ہوتے کہ جنہوں نے ان جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیا، بے چین کیسے ہو جائے گا؟ آقا کبھی بے چین ہوئے ہی نہیں، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رب دیکھا وہ بے چین کیسے ہو گئے؟ تو پھر سکون کس سینے پر اترا؟ جو سینہ بے چین تھا، اس لیے کہ کافر حضور کو نہ پکڑ لے، اس لیے کہ کافر کہیں آقا کو شہید نہ کر دے، اس لیے کہ کہیں اللہ کی امانت مجھ سے چھین کر نہ لے جائیں، اس لیے کہ کہیں جس مشن پہ آیا ہوں وہ مشن ناکام نہ ہو جائے۔ تو سکون اس سینے پر اترا جو سینہ بے چین تھا۔ میں نے کہا پھر پڑھ کے دیکھ لو کون بے چین تھا؟ جواب آیا ابوبکر بے چین تھے، تو پھر سکون بھی ابوبکر کے سینے پر ہی اترا ہے۔ اب آپ نے تھوڑی توجہ فرمانی ہے۔ سکون کہتے ہیں چین کو، میری طرف توجہ فرمائیے گا، سکون کہتے ہیں چین کو، میرے الویکھو کے سمجھ آئے گی گل۔ سکون کہتے ہیں چین کو، سکون کہتے ہیں قرار کو۔ عجیب کہتے ہیں دل بڑا گھبراندہ پیا، کوئی دوائی شوائی کسی نے کھا دی تو سکون چین ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، ہن نیند آ گئی ہے نا۔ سکون چین کو، قرار کو، جدے سینے اتے اللہ سکون اتارے۔ جس ابوبکر کے سینے پر اللہ سکون اتار دے، وہ ابوبکر کبھی بے قرار ہو سکتا ہے؟ کبھی بے چین ہو سکتا ہے؟ اور سکون بھی کس چیز کا؟ کہ یہ حضور کی امانت کا، آقا علیہ السلام کے دین کا، یہ بے چینی ہے۔ تو اس بے چینی میں سکون رب اتار رہا اور قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹیسٹ کر کے کسی ڈاکٹر کے بارے، کسی مریض کے بارے ڈاکٹر کہہ دے یہ مریض ٹھیک ہو گیا، لے جائیں۔ اب کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے لے جاؤ، بھئی فلانے نے کہہ دیا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو اتنے کسی ڈاکٹر دی گل نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ابوبکر کے سینے پر اللہ خود سکون اتار رہا ہے۔ اچھا، جس کے سینے کو قرار، چین، سکون، آرام اللہ دے دے، وہ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ سکتا ہے؟ وہ خلافت کے لیے بھاگ سکتا ہے؟ وہ باغ کے لیے بھاگے گا کہ مجھے باغ فتح دے دیا جائے میں کھا جاؤں؟ چین اللہ دے رہا ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ نہیں وہ اس کے پیچھے بھاگے، انہوں نے باغ کے پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے بات نہیں کر رہا، جو اللہ نے سکون اور چین اتارا ہے
وہ سکون اور چین کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے سکون اتارا پر چین نہ آیا، پھر اس کا مطلب ہے تو اللہ کے سکون کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کے سکون کو مانتا ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ ابو بکر صدیق کل بھی حق ہے، ابو بکر صدیق آج بھی حق ہے۔ اللہ نے سکون اتار دیا۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر سکون نہیں اتارا، سکون حضور کے سینے پر اتارا۔ آپ کو اور مزہ آ جائے گا، حضور کے سینے پر سکون اترا، بے چینی حضرت ابو بکر کو تھی۔ ہم نے ان علماء کی بھی مان لی کہ جنہوں نے کہا کہ حضور کے سینے پر سکون اترا، ان کی بھی مان لی کہ حضور کے سینے پر سکون اترا جب غار میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر نہیں آیا، ڈائریکٹ حضور کے سینے پر آیا۔ تو اس کا تو جواب بھی بڑا مزیدار ہے۔ بے چینی کس کو تھی؟ حضرت ابو بکر کو۔ سکون آقا کے سینے پر اترا، مان لیا، تو پھر حضرت ابو بکر کو کیسے سکون آیا؟ گویا کہ اللہ نے حضور کے سینے پر سکون اتار کر بتایا کہ لوگوں، ابو بکر جیسا بندہ بھی سیدھا میرا سکون نہیں لے سکتا، اسے بھی سکون لینا ہے تو پہلے سکون ذات مصطفیٰ کے سینے پر آئے گا، وہاں سے خیرات حضرت ابو بکر کو ملے گی۔ اگر تم نے بھی چین اور سکون لینا ہے تو پہلے کسی واسطے کے ذریعے آؤ، کسی وسیلے کے ذریعے آؤ۔ اگر سکون حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا تو اللہ نے ڈائریکٹ ان کے سینے پر نہ اتارا، ان کے مطابق جو کہتے ہیں کہ حضور کے سینے پر اتارا۔ تو ہم نے یہاں یہ بتا دیا کہ سکون ان کے سینے پر اترا آقا کے، اور خیرات وہاں سے حضرت ابو بکر کو ملی۔ اور آپ یہاں جواب دے دیں اس بات کا، جنہوں ڈائریکٹ آقا دے سینے میں جو سکون دی خیر مل جائے، بے چین ان کا سینہ، کیسی محبت ہے، بے چین سینہ انہاں دا سکون ادھر اترن دیا۔ وہ اسی مثال نہیں دیندے، تو روٹی کھائی جا میں بہ کے ویکھی جانا، میں ویکھ کے رج جانا، ماما نہیں کہندی میرا پتر کھا لے تو میں ویکھ کے۔ بے چینی حضرت ابو بکر کو ہے، سکون حضور کے سینے پر اتر رہا ہے۔ ابو بکر یہ کیا کہ یہ تو تینوں دسنا ہے، آگے ہے ہجرت کے واقعے میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دودھ لے کر آؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق دودھ لے کر آئے، بڑی گرمی تھی تو آپ نے پانی ڈال کے نا اس دودھ کو ٹھنڈا کیا، یعنی کوئی کچی لسی وغیرہ بنائی، تو آقا علیہ السلام کو پلایا، آقا نے پیا، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور اور پئیں، آقا نے اور پیا، حضور اور پئیں، اسی سفر میں حضور اور پئیں، حضرت ابو بکر نے عرض کی، آقا نے پیا اور پئیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ پی حضور رہے تھے، پیٹ میرا بھر رہا تھا۔ یہ روایتوں میں لفظ موجود ہیں، پی حضور رہے تھے، پیٹ میرا بھر رہا تھا۔ تو یہ سکون حضور کے سینے پہ ابو بکر کو رہا۔ اچھا، میں یہاں پر سکون اترا کیا تھا، میں کسی اہل سنت و جماعت کی کتاب میں سے کوئی حوالہ نہیں دینے لگا، میں ایک کتاب ہے سید ہاشم نام کے اہل تشیع، بہت بڑا نام ان کا، البرہان فی تفسیر القرآن، بہت پرانی تفسیر ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ ماخذ سمجھی جاتی ہے، بنیادی تفسیروں میں سے تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس میں سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، اور میں نے یہ بڑی لمبی چوڑی تحقیق کے بعد یہ حوالہ نکالا ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کیجیے گا، بڑی اہم اور بڑی خاص بات ہے، بہت ہی خاص بات ہے، اس کو بڑی توجہ فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں سکون ہی اترا، البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم نام کا بندہ اہل تشیع حضرات کا، بہت بڑا مفسر، پرانا مفسر، ابھی کا نہیں پرانا، اس نے لکھا، کہتے کہ جب آقا علیہ السلام اللہ پاک نے سکون اتارا نا، کیسے اتارا بس یہ بتا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ وہ کہتے کہ سکون ایسے اترا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اہل تشیع کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں تیسری بات دہرا چکا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، اہل تشیع حضرات کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، چوتھی بار کہہ رہا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ جب سکون اترانا تو حضرت ابو بکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر ڈر کیوں رہے ہو، حضور ادھر سے آ گئے نا تو ہم پکڑے جائیں گے، ادھر سے آ گئے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر ڈرنا، اگر وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ آپ نے غار دیکھی نہیں ہے، وہ ادھر سے تو راستہ ہے، ادھر سے تو پتھر ہے، ادھر سے تو راستہ، ادھر سے تو پتھر ہے۔ آقا نے فرمایا اگر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، سونے ادھر تے پتھر نے، فرمایا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ادھر سے نکل جائیں گے، میں البرہان فی تفسیر القرآن پڑھ رہا ہوں، ادھر سے نکل جائیں گے۔ آقا کے اشارہ کرنے کی دیر ہے، بات بڑی لمبی ہے، مجھے 1.5 منٹ میں ختم کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر ہے، غار کے اندر کھڑے کھڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غار کے پار پتھروں کے باہر سمندر دیکھا، سبحان اللہ فرماتے جائیں، بات بڑی اہم ہے۔ سمندر دیکھا، سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلتے دیکھے، اور
اس راستے سے جو ادھر نظر آیا، جو پتھروں کے اندر سے نظر آیا، اس راستے سے یہ سکون اترا. اس راستے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس غار میں کھڑے کھڑے مدینہ طیبہ کو دیکھا. مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ آقا کے ہجرت کے بعد انتظار کے لیے کھڑے تھے انہیں دیکھا کہ آقا کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں البرہان پڑھ رہا ہوں. انہیں دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جو انتظار کر رہے ہیں. اور آقا نے فرمایا ابو بکر ہم ادھر سے نکل جائیں گے. جب ابو بکر نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے حضور جو آپ نے فرمایا ہے میں نے دیکھ بھی لیا ہے، میں نے سمجھ بھی لیا ہے. یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، سب کے ہاں. جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نہیں نہ مانتا، مت سمجھے کہ کعبے کا امام لگ کے بھی جنت چلا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا.